إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله ومن يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. معزز حاضرین اور عزیز طلباء، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر آپ کو وہ باتیں اور وہ چیزیں جن کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنی بعض مشغولیات میں صبح سے ایسے الجھا ہوا تھا کہ ان کی کیفیت اگر میں آپ کو بیان کروں تو شاید آپ کو ہنسی آ جائے، لیکن اچانک اس طرح آپ کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کیا جانا یہ عجیب سا سانحہ ہے کہ اب یہاں کھڑے ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ آپ سے کون سی بات کی جائے، کس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہوا جائے. اس کے بارے میں الفاظ نہیں پا رہا ہوں کہ کون سی بات آپ سے کہوں اور اس درد کا اظہار کیسے آپ سے کروں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الامر فوق العلم. ہزار انکار کے باوجود بھی جب انسان کی گردن پھنس جاتی ہے تو مرتا کیا نہ کرتا، یہ اردو کا محاورہ ہے. اس لیے اب میں آپ کے سامنے جب کھڑا ہوں تو ظاہر ہے کچھ تو آپ سے بات کروں گا، چاہے مجھے اچھی لگے اور چاہے آپ کو اچھی لگے یا دونوں کو اچھی نہ لگے. لیکن بہرحال اللہ رب العالمین سے میں توفیق چاہتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اور آپ یہ جو جمع ہوئے ہیں ایک علمی مرکز میں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، تعلیم اور تعلم کے لیے، اس سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے آپ کی سالانہ انجمن ہے. اس میں جو موضوعات آپ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں اردو اور عربی میں ایک موضوع ہے آپ کے لیے کہ سنت کو سمجھنا ہماری اپنی عقل سے ممکن نہیں ہے جب تک اس کے لیے سلف کے فہم سے رہنمائی نہ دی جائے. جب تک اصحاب نبی اور تابعین اعظام نے حدیث کو جس طریقے سے سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے تب تک ہماری یہ کوشش کامیاب اور بارآور نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے ہم لوگ اپنے طور پر بہت سی معلومات اور بہت سی مثالیں اپنے پاس رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک دوسرا موضوع
جو عصر حاضر میں دعوت دین کی معنویت اور اہمیت کے تعلق سے ہیں، اس میں بھی اسی سے ملتی جلتی بات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنے کے لیے علم، معرفت، بصیرت، دانائی اور حکمت کا پایا جانا ضروری ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نمایاں اوصاف تھے۔ اور جن لوگوں نے ان چیزوں کی پابندی نہیں کیا وہ مختلف ناموں سے اور مختلف جہتوں سے ضلالت اور گمراہی کے گڈھے میں گر گئے۔ اس کے لیے آپ مثالیں بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے نظیریں بھی آپ تلاش کر کے لاتے ہیں اور وہ پیش بھی کریں گے آپ انشاءاللہ۔ لیکن سر ان تمام کے مجموعے کے اعتبار سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ طلبا جو حصول علم کے بعد میدان عمل میں آنے والے ہیں، میدان دعوت میں آنے والے ہیں، میدان تدریس میں آنے والے ہیں، کیا یہ جو باتیں، یہ جو مثالیں منہج سنت اور فہم سنت اور دعوت نبوی، دعوت سلف کے تعلق سے جو آپ پیش کر رہے ہیں، جب آپ میدان میں آئیں گے تو کیا آپ ان شرطوں پر، آپ اپنے ذکر کردہ ان اصولوں پر خود کو فٹ محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ اہلیت اور یہ لیاقت اپنے نفس کے اندر موجود پاتے ہیں کہ آپ جب میدان میں آئیں گے تو آپ ان معیوب اوصاف میں سے کسی بھی وصف سے خود کو متفق نہیں کریں گے جن کا کی تردید اور جن کا رد آج آپ کرنے کا طریقہ یہاں سیکھ رہے ہیں؟ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نظری اعتبار سے آپ باطل فرقوں، باطل مناہج اور باطل اسالیب دعوت کا رد تو کرتے ہیں، لیکن کیا اپنی عملی زندگی میں آپ کو جب یہ طریقہ کار برتنا پڑے تو کیا آپ اس سے برابر ہو پائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو اس بھنور سے کامیابی کے ساتھ نکال لے جا پائیں گے؟ یہ بات میرے اور آپ کے سوچنے کی ہے، یہ بات میرے اور آپ کے غور و فکر کرنے کی ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اعتماد اور اطمینان اور بھروسہ عطا کیا ہے کہ آپ اس گزر میں کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے، تب تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اگر کہیں آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے، کہیں آپ کا ضمیر آپ کو کچلنے لگاتا ہے، تو پھر ابھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ کے پاس فرصت ہے اس کمی کی تلافی کرنے کی، اس کمی کو دوبارہ دور کر کے اپنے آپ کو اس خوبی اور اس وقت سے متصف کرنے کے لیے جس کا مطالبہ آپ دنیا کی دوسری دعوتوں کے حاملین سے کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسری دعوتوں کے علم برداروں سے جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ مطالبہ پہلے اپنے نفس کے اندر آپ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے مثالیں میرے پاس بہت ہیں، میں ان مثالوں کو ذکر کر کے آپ کا وقت نہیں صرف کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ ہم نظری اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اپنی بات پیش کرنے کے اعتبار سے ان جیسی مناسبات میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، اور اس بات پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ یقیناً شکریہ کا مستحق ہے، لیکن اس کے بعد عملی اعتبار سے جب وہی معاملہ ہمارے سر لادا جائے، وہی باتیں جب ہمارے سر پر پھٹ کی جائے تو کیا ہم میدان عمل میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس وہ حوصلہ، وہ معلومات، وہ وسعت اطلاع اور ہمارے پاس معلومات کی وہ فراہمی ہے جس کی روشنی میں ہمارے اوپر پیش کیے ہوئے اعتراضات اور اشکالات کا رفیہ کر سکیں؟ ذرا اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ آپ سوچیے گا۔ اور اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں، ایک کتاب ہے محمد حسین کی حصوننا محدثۃ من داخلھا، اسی طرح کتاب ہے محمود شاکر کی اباطیل و اسمار، اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے محمد عید عباسی کی بدعۃ التحفظ بالمذہبی، اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے علی حسن عبد الحمید حلبی کی الدعوۃ الی اللہ بین التجمع الحزبی والتعاون الشرعی۔ یہ کتابیں میں آپ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان کتابوں کے بعد آپ یہ فیصلہ کرنے میں ہم بجانب ہو گے کہ یہ جو افکار، یہ جو مناہج اور یہ جو تجارات فضا میں میدان میں چل رہے ہیں ان کی سچائی اور ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا سامنا کس طرح سے کیا جائے۔ میرے دوستوں، اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو جدوجہد اور جفا کشی کا رویہ اپنانا پڑے گا، مشقت
اور قربانی عطا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، اور جس قدر آپ یہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے اسی کے وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے نوازش کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وَعَلَّيْكَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس قدر آپ اپنے آپ کو محنت کا عادی بناؤ گے، جس قدر آپ اپنے آپ کو مشقت کا عادی بناؤ گے، جس قدر آپ اپنے آپ کو محنت کی ڈگر پر چلنے کی خو پیدا کرو گے، اسی کے بقدر اللہ رب العالمین کی نوازشیں آپ کے لیے ہوں گی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر آپ کو صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، آپ کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں بڑی منازل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو سنگلاخ وادیوں سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے، انسان کو کانٹوں کی راہوں کو تو عبور کرنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی بڑے ہدف کو لے کر کے جب انسان اٹھتا ہے تو پریشانیاں اس کا استقبال کرتی ہیں، مصیبتیں اس کی راہوں میں بچھائی جاتی ہیں، اور پھر جب ان مصیبتوں کو پار کر کے، انہیں جھیل کر کے، انہیں انگیز کر کے انسان آگے بڑھتا ہے تو تاریخ میں ایک سرخرو انسان کہلاتا ہے، تاریخ میں کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ مگر جو آدمی منزل تک پہنچنے سے پہلے راحت ستانی کا عادی بناتا ہے اپنے آپ کو، جو آدمی اپنے نفس کو آسانی اور تعیش کی زندگی گزارنے کی عادت ڈالتا ہے، وہ کبھی بھی نہ تو منزل تک پہنچتا ہے اور نہ آنے والے لوگوں کے لیے کوئی نمونہ اور کوئی درد چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو مکی زندگی ہے، اس مکی زندگی میں جس قدر آزمائش، جس قدر پریشانی اور جس قدر دشواری کا سامنا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی کو، اس دشواری میں سے بعض دشواریوں کو پڑھنے کے بعد کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ یہ بات لفظی بازی گری نہیں، یہ بات وہ قلبی صداقت ہے کہ جس کو ایک حساس انسان جب تنہائی لے گئے سے محسوس کرتا ہے تو اس کی آنکھوں پر اس کا قابو نہیں رہ جاتا، اس کے دل اس کے بس میں نہیں رہ جاتے، اور وہ آہو توبہ کی اس کیفیت سے مبتلا ہو جاتا ہے جو کبھی کبھی اسے مایوسی کے دلدل میں ڈھکیلنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کسی بھی تحریک کے ابتدائی مراحل کو دیکھیں گے، آپ کسی بھی تحریک کی جو نشو و نما ہے اس نشو و نما کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ابتدائی ادوار میں جو مراحل آتے ہیں، آزمائش کے جو دشوار گزار مرحلے پیش آتے ہیں، ان میں کس طرح کی دشواریاں لوگ برداشت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، خباب بن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے سنا، ٹیک چھوڑ دیا اور سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ تم لوگ اس معاملے کے بارے میں شک کرتے ہو، تم سے گزشتہ امتوں میں سے کسی ایک مومن انسان کو لایا جاتا تھا اور اسے زمین پر کھڑا کر کے آلیوں سے چیر دیا جاتا تھا، اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور یہ بات اس سے دل سے باز نہیں رکھتی تھی۔ تم میں سے پچھلی امتوں میں سے کسی کو لایا جاتا تھا اور اسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اس کے گوشت سے الگ ہو جاتی تھی، اس کے باوجود یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ اللہ رب العالمین اس معاملے کو انجام تک اور تکمیل کے مرحلے تک ضرور پہنچائے گا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے تھے، تم لوگ جلد بازی اور اجلت کا مظاہرہ کرتے ہو۔ میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح کا اخوا کر دینے والا یہ فرمان، اصحاب نبی کی یہ سبب کی دعا کیجیے اور دونوں کا مجموعہ نکلنے کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کتنی پرمشقت زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا، کتنی سخت پریشانیاں جھیلنے پر انہیں اس وقت مجبور ہو جانا پڑا تھا، کتنی سخت پریشانیوں میں اس وقت وہ مبتلا کیے گئے تھے کہ صبر کا دامن قریب تھا کہ چھوٹ جائے، قریب تھا کہ برداشت کا دامن ہاتھ سے نکل جائے۔
مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تمہاری یہ مصیبت گزشتہ امتوں کی مصیبت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. گزشتہ امتوں کی پریشانیوں کے مقابلے میں تمہاری یہ آزمائش تو کسی بھی کھانے میں نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی اینٹ اور اسلام کی بنیاد جن کندھوں پر کھڑی کی جانی تھی ان کندھوں کو اس قدر منقع مجلہ اور مصفہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ اس زمانے کی نسل کو فراہم کیا. اور آپ سن لیں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو سیرت اور تاریخ پر عبور دیا ہے تو آپ اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پر جو بڑے بڑے محاذ، جو بڑے بڑے کارنامے کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، وہ سب کے سب اسی زمانے کے پروردہ لوگ تھے. اسی زمانے کی جو نسل تیار کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس لائق بن چکے تھے کہ آنکھ بند کر کے ان کو ذمہ داری کے لیے روانہ کیا جائے، ان کی ذمہ داری دے کر کے اعتماد کیا جا سکے، بھروسہ کیا جا سکے، کیونکہ وہ اب تک کر کے کندن بن چکے ہیں. وہ اب ہر طرح کی عیوب اور نقائص سے پاک کر کے ان کو اس مرحلے پر پہنچا دیا گیا ہے جہاں پہنچ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا بولنا ہے، ہمیں کیا سکھانا ہے اور ہمیں کیا بیان کرنا ہے، انہیں پتا ہے. اسی لیے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار میں جن لوگوں کو معلم، مربی، قاضی، گورنر اور حکمراں بنا کر کے دوسرے علاقوں میں بھیجا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے ان میں سے بیشتر وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں تربیت پائی ہے. آپ معاذ بن جبل اور سعد بن معاذ کی بات اگر آپ کریں تو یہ بھی وہی مرحلہ ہے جو آزمائش کا مرحلہ چل رہا تھا. بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ سب آزمائش کے مراحل ہیں، یہ سب تحصیل اور آسانی کے مراحل نہیں، یہ سب انتہائی دشوار گزار مراحل سے گزرنے کے بعد وہ مرحلہ پیش آیا تھا. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اگر آپ اپنی کامیابی کا پھل کھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی کامیابی کی منزل کو سر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ٹارگٹ اور ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسی جیسی ہدف اور مقصد جیسی آپ نے ذہن میں جو خاکہ طے کیا ہے کامیابی کا، اسی کے بقدر آپ کو محنت اور مشقت کرنی ہوگی. آپ کو جانفشانی اور آپ کو جفا کشی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ کو ہمت سے کام لے کر اپنے آرام کی قربانی دینی ہوگی، اپنی مصلحتوں اور ذاتی اغراض کی قربانی دینی ہوگی. آپ کو اپنی آسائشوں اور اپنی احوائے نفس کی قربانی دینی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ اس مرحلے تک پہنچیں گے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جہاں آپ اپنی خوابیدہ یا بیدار نظروں سے جس کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیزو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم کا یہ مرحلہ اور تعلیم و تعلم کا یہ منہج جو ہم نے اور آپ نے اپنایا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ذمہ داریاں اور بہت سے امور کی انجام دہی کا تکلف اپنے سر پر لینا ہوگا. پھر اس کے بعد ہی ہم ایک بہتر اور ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ مدرسے میں، جامعہ میں 500، 600 اور اس طرح کی تعداد طلباء کی پڑھتی ہے اور وہ پڑھ کر کے نکلتی بھی ہے، مگر میدان عمل میں جب آپ جستجو کریں گے، جب آپ تلاش کریں گے کون آدمی کہاں کام کر رہا ہے، کون آدمی کہاں مصروف عمل ہے، تو آپ ایسے انگلیوں پہ گنیں گے 1، 2، 3، 4. چلے تو سب لوگ ساتھ میں تھے، قافلہ بہت لمبا تھا چلنے والوں کا، مگر جو منشود ہدف اور جو متعین ٹارگٹ تھا وہاں تک کتنے لوگ پہنچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفس جانفشانی کی عادت ڈالتا ہے، جو فرد خود کو مشقت کا عادی بناتا ہے، وہ منزل تک پہنچتا ہے، اور جو انسان اس کے الٹا ہوتا ہے وہ نہ تو کبھی منزل تک پہنچتا ہے اور نہ منزل کے راستے اسے یاد رکھتے ہیں، بلکہ وہ ان اوراق میں گم ہو جاتا ہے جس کو دنیا زبال تاریخ کے نام سے یاد کرتی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر لیں کہ یہ مرحلہ تعلیم کا، تعلم کا، یہ عشوائی اور بدنظمی پر مبنی نہیں ہے کہ بس اتفاقیہ ہم آ گئے، پہنچ گئے مدرسے میں اور پڑھنے لگے. نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر
اور اس کے انتہائی مضبوط ارادے کی پیداوار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس پوری مخلوق کی بھیڑ میں، اربوں اور خربوں انسانوں کے اس مجمع میں رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمیں چن کر کے اس بات کی اس راستے پر قائم کیا ہے کہ آپ کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ اب اس انتخاب کو سچ ثابت کرنا یا اللہ رب العالمین کے اس انتخاب کو دنیا کی نظروں میں سرخرو ثابت کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارا اپنا فرض بنتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، پہلے نمبر پر آپ یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس جگہ پر اپنے انتخاب کے ذریعہ قائم کیا ہے، تو پھر اس انتخاب کی لاج رکھنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اس سلسلے میں آپ سے جو قربانی مطلوب ہو، اس سلسلے میں آپ سے جو جانفشانی مطلوب ہو، وہ ذمہ داری ادا کرنا، یہ آپ کی دوسری ذمہ داری یا دوسرا فریضہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ تعلیم و تعلم کے میدان میں خود کو سرگراں رکھتے ہیں، خود کو مشغول اور مصروف رکھتے ہیں، اس میں آپ کی معاشرت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ آپ اس راہ میں ان تعلیمات کو برتنے کی کوشش کریں جو تعلیمات آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو پڑھتے ہو، آپ جو سیکھتے ہو، اور آپ جو درس، غیر درس اور دوسری صورتوں میں جو معلومات آپ کے ذہن تک پہنچائی جاتی ہیں، ان معلومات کو عملی طور پر برتنے کی کوشش کرو۔ اس سماج اور وہ معاشرہ جہاں آپ زندگی گزارتے ہو، آپ کا وہ کمرہ، آپ کی تعبیر کے مطابق آپ کا وہ روم جہاں آپ رات اور دن گزارتے ہو اپنے احباب اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ ان معلومات کو ان پر منطبق کرنے کی کوشش کریں، اس کو تطبیقی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میں مثالیں دوں آپ کو کہ ہمارے ائمہ اور ہمارے اسلاف نے معلومات کو ازبر اور ذہن میں محفوظ رکھنے کے لیے جو سب سے بہتر، سب سے آسان طریقہ پیش کیا امت کے سامنے، وہ تطبیقی عمل ہے، یعنی پڑھی گئی چیزوں پر عمل کرنے کے بعد وہ چیز انسان کو یاد ہو جاتی ہے، کبھی وہ چیز انسان بھولتا نہیں۔ اس لیے جو باتیں آپ پڑھتے ہیں، اگر سب باتیں آپ زندگی میں ایک مرتبہ عمل کرنے کا عزم کریں، یہ بات زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں چیزیں اس طرح یاد ہو جائیں گی کہ وہ پھر زندگی بھر کبھی آپ کے حافظے سے محو نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسے عمل کے دائرے میں داخل کر چکے ہو، اور آپ نے نہ صرف نہیں کیا بلکہ یہ بات آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی، اور جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے لیے وہ مرحلہ آسان کرے گا جس کے لیے آپ نے یہ مشقت یا یہ پریشانی اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے یہ تیسری بات آپ یاد کر لیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ترغیب، فضائل اور ترہیب کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں، عام طور سے اس لیے تاکہ اسے پڑھ لیا جائے، اس پر عمل کرنے کا کوئی داعیہ یا اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ ہمارے اندر پروان نہیں چڑھتا۔ یہ ایک عیب کی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری سنتوں پر زندگی بھر عمل کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے نوافل کو زندگی بھر برتا جائے، مگر جو نوافل، جو فضائل اور جو اجر و ثواب کے اعمال ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، اگر زیادہ تو نہیں کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ان پر عمل کرنے کا جذبہ تو دل میں پیدا کرنا چاہیے، ایک مرتبہ انہیں برتنے کا جذبہ تو دل میں کبھی کبھی اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا جہاں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے اس سنت کو احیا کیا، اس سنت کو حیات بخشی جس کو عام طور سے لوگ برتتے نہیں ہیں، جس پر لوگ عمل نہیں کرتے، یعنی سنت مہجورہ کو آپ نے زندہ کیا، اور پھر وہ جو اجر اس میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک اضافی اجر اس میں آپ کو ملے گا، اور پھر آپ کے اس عمل کے ذریعہ وہ عبادت، وہ اجر اور ثواب کا کام آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو جائے گا، ایک علم آپ کے حافظے میں بڑھ جائے گا، معلومات کا ایک جز آپ کے حافظے میں اللہ رب العالمین بڑھا دے گا۔ یہ اتنی آسان صورت ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ آپ کی یہ ذمہ داری ہے سماج اور معاشرے میں رہنے کے ناطے کہ آپ چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو ملحوظ رکھیں۔ آپ
بڑے اور چھوٹے کے درمیان جو فرق اللہ رب العالمین نے خلقت کے اعتبار سے بنایا ہے، پیدائش کے اعتبار سے بنایا ہے، آپ اس فرق کو اپنے عمل کے اعتبار سے نظر انداز نہ ہونے دیں، چھوٹنے نہ دیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑا بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں پر نظر رحمت ڈالیں، دست شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو چھوٹا بنایا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بڑوں کا احترام کریں، آپ کی ذمہ داری ہے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ البتہ ایک شیطانی وسوسہ، ایک شیطانی حربہ ہم میں سے بہت لوگوں کے دماغ میں گردش کرتا ہے، یار یہ تو بہت بدتمیز آدمی ہے، بھلے بڑا، اس کا احترام کیسے کیا جائے؟ دیکھو فلاں دن وہ یہ بات کہہ رہا تھا، اتنا غلط آدمی ہے، اس کا احترام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ شیطانی حربہ ہے میرے دوستو۔ کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جو حق دیا ہے، کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جو رتبہ اور جو مرتبہ دیا ہے، یہ اس کی فطرت اور اس کے اللہ رب العالمین کی عطیہ کے اعتبار سے یہ اس کا حق ہے۔ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، وہ صالح ہے یا طالح ہے، اس کا یہ عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ ہماری جو ذمہ داری دیا ہے احترام کبیر اور رحم صغیر کی، وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے اس کو برتنا، یہ دیکھ کر کے کہ کون اچھا ہے اس کو برتا جائے گا اور کون برا ہے اس کے ساتھ نہیں برتا جائے گا۔ پھر تو آپ زندگی کی بھول بھلیوں میں اس طرح گم ہوں گے کہ زندگی میں کبھی آپ کو راستہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کل بنی آدم خطا وہ خیر الخطائین التوابون۔ آپ لائیں گے کہاں سے وہ انسان جس کے ماتھے پر کوئی داغ نہ نظر آئے؟ آپ پائیں گے کہاں سے وہ مخلوق جس کے دامن پر کوئی چھینٹا نظر نہ آئے؟ آپ پائیں گے کہاں وہ انسان جس کے دامن عمل میں آپ کو کبھی کوئی گرد اور کوئی غبار نہ دکھائی دے؟ ملے گا کوئی ایسا انسان؟ آپ کو پھر ملے اعلیٰ میں تشریف لے جانا پڑے گا، دنیا میں آپ کے لیے ممکن نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے، چھوٹے کا احترام، چھوٹے پر شفقت کی جائے، بڑے کا احترام کیا جائے، اس کا سب سے زیادہ اور سب سے مضبوط نمونہ ہمارے اس ادارے میں ہونا چاہیے، اس کا سب سے قوی مظہر ہمارے یہاں نظر آنا چاہیے، کیونکہ سنت پر عمل کا جو جذبہ، سنت پر فدائیت کا جو جذبہ ہمارے دل کے اندر پایا جاتا ہے، میں نہیں جانتا کہ دنیا کی بیشتر جگہوں میں اس کی نظیر ملے گی، ہے بہت سی جگہیں لیکن بیشتر جگہوں پر اس کی نظر نہیں ملے گی۔ اس لیے اس کا جو نمونہ عملی اعتبار سے نکھر کر ہمارے سامنے آنا چاہیے، وہ دوسروں کو اسے بظر شوق یا بنظر اشتیاق دوسروں کو دیکھنے پر مجبور ہونا چاہیے کہ چلیں دیکھا جائے کہ وہ کون مخلوق ہے، وہ کون لوگ ہیں جو سنتوں کے دیوانے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پہ غافل ہو گئے تو ہم ہی نے خواب غفلت کی چادر تان لی اور ہم ہی بھول گئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو پھر آپ جانتے ہو میرے دوستوں انجام کیا ہوگا۔ آپ اس درد کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑا اس لیے احترام کا مستحق ہے کہ وہ بڑا ہے، چھوٹا اس لیے شفقت کا مستحق ہے اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے۔ اس کے بعد ایک اضافی وصف اچھا ہے کہ برا ہے، اس اضافی وصف کے ساتھ یہ احترام یا یہ رحم دونوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو اچھائی اور برائی کا تقاضا ہے، لیکن جو لازمی اور بنیادی جز ہے وہ تو اس کا پیدائشی حق ہے، اللہ رب العالمین نے اسے دیا۔ اس لیے جو استاذ تعلیم اچھی کرتا ہے وہ بھی احترام کا مستحق ہے، اور جو استاذ آپ کے مطلوبہ معیار کے مطابق آپ کو تعلیم نہیں دیتا وہ بھی آپ کی عزت و احترام کا اتنا ہی مستحق ہے جتنا وہ ایک عالم ہونے کے اعتبار سے دنیا کے دوسرے لوگوں کے احترام کا مستحق ہے۔ اور اسی لیے آپ سن لو، جو انسان اپنے عالم کا، جو انسان اپنے استاد کا احترام نہیں کرتا وہ زندگی کی دوڑ میں کبھی کامیابی کا چہرہ نہیں پہنتا۔ جو انسان اس عملی زندگی، اس مشقی اور تدریبی زندگی میں عملی اعتبار سے اپنے اساتذہ کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بدزبانی کے ذریعے ان کے دل کو چھلنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی کے ساتھ رب العالمین کی جو مار ہے وہ زندگی کے دوسرے میدانوں میں بھی اس کا پیچھا کرتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے عالم کا حق نہیں سمجھتا، جو ہمارے عالم کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ آسان بات نہیں ہے جس کو آپ مذہبے میں اڑا دیتے ہو، جس کو آپ کلاس کے کمروں میں ہنس ہنس کر کے ضائع کر دیتے ہو کہ بات آئی اور ختم ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ یہ ایک ایسی سچائی اور ایک ایسی صداقت ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے، آپ کے اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے عمل،
ایک رد عمل پیدا کرتے ہیں, ایک ریئیکشن پیدا کرتے ہیں. بیشتر اوقات میں آپ اس کو محسوس نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھی آپ بھی محسوس کرتے ہو, اور یہ ریئیکشن ہر عمل میں آتا ہے, چاہے آپ سمجھو چاہے آپ نہ سمجھو. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹا بڑے کا احترام اگر کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا ہے تو بڑے کی یہ ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ پیش آئے, نرمی اور آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے. اس لیے جب یہ رویہ اپنایا جائے گا, یہ وتیرہ اپنایا جائے گا, ہر آدمی اپنے طور پر اپنی ذمہ داری, کسی سے بڑا ہے ہر آدمی تو ہر آدمی کسی سے چھوٹا ہے, تو کہیں وہ احترام کا معاملہ کرے گا تو کہیں اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ دوسروں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرے. اور جب یہ طریقہ اپنایا جائے گا تو میں نے کہا کسی ایک کو دوسرے سے شکایت نہیں ہوگی. وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.